بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک طویل حدیث کا ابتدائی حصہ پڑھا ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں. وثلاث منجیات، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں. وثلاث کفارات، تین چیزیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. وثلاث درجات، اور تین چیزیں درجات کو بلند کرتی ہیں. یہ 12 چیزیں ہوئیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 12 قیمتی تحفہ، 12 قیمتی نصیحتیں. پھر آپ نے بتایا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں. فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، آپ نے فرمایا وہ تین چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں، جن سے سب کو بچنا چاہیے. اگر نہیں بچے گا تو وہ ہلاکت میں پڑے گا، وہ بربادی میں جائے گا. جو ان چیزوں کو اختیار کرے گا اس کو تباہ و برباد ہونے سے، ہلاک ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے ہر ایک کو بچنا ہے. فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، وہ تین چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں. فَشُحٌ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. پہلی بات آپ نے فرمائی شح مطاع، ایسی لالچ، ایسی حرص، ایسا طمع، ایسی خود غرضی کہ انسان اس کے لیے ہر گناہ کرنے پر تیار ہو جائے. یہ لالچ اور حرص اور طمع اور خود غرضی ایسی چیز ہے کہ انسان صرف اپنی غرض دیکھتا ہے. میری غرض پوری ہو جائے، میرا کام بن جائے. اپنی غرض پوری کرنے کے لیے چاہے ہزاروں انسانوں کی جان چلی جائے، چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، چاہے ملک تباہی کے دہانے پر چلا جائے، لیکن ہماری غرض پوری ہونی چاہیے.
ایک ایک آدمی اپنی غرض پوری کرنے کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی مرضی چلانے کے لیے وہ پورے پورے ملک کو داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔ خود غرضی کا یہ عالم ہے کہ آدمی صرف اپنی غرض دیکھتا ہے، اور مثل مشہور ہے، شیخ اپنی دیکھ دنیا جا چلے بھاڑ میں۔ لوگ بولتے ہیں شیخ اپنی دیکھ دنیا جا چلے بھاڑ میں۔ ہماری غرض پوری ہو رہی ہے، ہمارا مقصد پورا ہو رہا، بس یہی کافی ہے۔ تو یہ لالچ ہے، یہ حرص ہے، یہ طمع ہے، اور یہ اتنی بدترین چیز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، کہ ایمان اور لالچ یہ بندے مومن کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ یا ایمان رہے گا یا لالچ رہے گی، یہ دو چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ جس طرح آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتی، جس طرح دن اور رات اکٹھا نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایمان اور لالچ، طمع، خود غرضی ایک مومن کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اگر اندر ایمان آئے گا تو لالچ اور خود غرضی کا خاتمہ ہوگا، اگر اندر خود غرضی ہے، لالچ ہے، حرص ہے، تو ایمان نکل جائے گا۔ آپ نے فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کے اندر ہمیشہ جوان رہتی ہیں، الحرص و طول الامل، لالچ اور لمبی لمبی آرزو، لمبی لمبی تمنائیں اور جینے کی آرزو اور تمنا، یہ ہمیشہ جوان رہتی۔ دھوکہ لگائے بوڑھوں کو، بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ اللہ کرنے کی عمر ہو گئی، لیکن پوتے تک کی فکر ہے ان کو، اور جو پوتے کے بعد جو پوتا آئے گا اس کی فکر ہے، 7 پشتوں کی انہیں فکر ہوتی ہے۔ اگر فکر نہیں ہوتی تو اپنی فکر نہیں ہوتی انہیں، میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، بڑھاپے میں پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں، زیادہ جینے کے آرزو، لمبی لمبی تمنا، یہ کام پورا ہو جائے۔ اب بیٹے کی شادی دیکھ لیا ہے، پوتے کی شادی دیکھ لے، اب پوتے کی بھی شادی ہو گئی، اس کا بیٹا ہوتا تو اس کا جو عقیقہ دیکھ لیتے، اور اس کے برتھڈے میں ہیپی برتھڈے کہہ دیتے، اور جو ہے ناتی کا ناتی ہو جائے، یعنی زیادہ جینے کے آرزو۔ تو پہلی چیز لالچ، خود غرضی، خاص طور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور یہ ایسی چیز ہوتی کہ انسان ذلیل بھی ہوتا رہتا ہے۔ بخیل آدمی کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ بخل ایک ایسی بیماری ہے، ایسا مرض ہے کہ انسان کی ساری خوبیوں کو چھپا دیتا ہے۔ یہ کتنا نیک نمازی ہو لیکن اگر کنجوس ہے، کوئی بھی اس کی تعریف کرے گا، بولے گا ارے چپ رہو، بہت کنجوس مکھی چوس ہے، کوئی 1 روپیہ نہیں خرچہ کروا سکتا اس کا، ایک بھاڑ چائے کسی کو نہیں پلا سکتا ہوں۔ کنجوسی، بخل، یہ ساری خوبیوں کو چھپا دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے ان پر۔ سخاوت ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انسان برا بھی ہوتا ہے لیکن سخاوت کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، ارے واہ کیا بات ہے، وقت کا حاتم طائی ہے، یہ تو وقت کا حاتم طائی ہے، بہت سخی آدمی ہے، بہت خرچ کرتا ہے، یہ پورے محلے کے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر چائے پلاتا ہے، یہ بہت سخی آدمی ہے، جتنا برا کیوں نہ ہو لیکن لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ سخاوت ایسی چیز ہے جو تمام برائیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو لالچی، بخیل، حدیث میں بتایا گیا بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار۔ بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، وہ آ رہا بھائی سائڈ ہو لو، یہ تو پلائیں گے نہیں، چاہے ہمیں کو پلانا پڑے گا اس کو، آدمی دیکھ کے بھاگتا ہے اس کو۔
اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، جہنم سے قریب ہے وہ۔ تو لالچ انسان کو ذلیل بھی کرتی ہے۔ عرب میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اشعب، بہت بڑا لالچی۔ عربی میں ہم لوگوں نے ان کے واقعات پڑھے، کتابوں میں درس میں شامل ہے۔ اشعب بہت بڑا بخیل آدمی تھا عرب میں، یہاں تک کہ اس کا لقب ہی طعمے پڑ گیا، لالچی، اور اس کی لالچ ضرب المثل بن گئی کہ مثال لوگ دیتے تھے کہ اپنے وقت، یعنی کوئی بخیل اگر ہوتا تو لوگ کہتے کہ وہ اپنے وقت کا اشعب نہیں ہے، یہ تو اشعب سے بھی بڑا بخیل ہے، نام لے کے لوگ مثال دیتے تھے، بہت بڑا لالچی۔ ایک واقعہ پڑا اس کا، کیسے جو لوگ ہوتے ہیں محلے میں تو لڑکے ان کو بہت پریشان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو لڑکے چھیڑتے ہیں، پریشان کیا کرتے ہیں، ہر محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ لالچی مشہور، اب لڑکے پریشان کرتے چھیڑتے تھے، تو لڑکوں سے کہنے لگے دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم بن عبداللہ کھجوریں بانٹ رہے ہیں، تابعین کا زمانہ، یہ صحابہ کے بعد کا زمانہ، جاؤ دیکھو سالم بن عبداللہ کھجور بانٹ رہے ہیں، جاؤ اپنے گھر پر۔ تو بچے بھاگ کے چلے گئے، وہ بچوں سے بچنے کے لیے انہوں نے جھوٹ بولا تھا، بچے بھاگ کے سالم بن عبداللہ کے دروازے میں چلے گئے، کھجور بٹ رہی ہوگی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ہم نے جھوٹ تو بولا ہے، لیکن ہو سکتا ہے سالم بن عبداللہ کھجور بانٹ ہی رہا ہو سکتا ہے بانٹ رہا ہو، تو ہم بھی چلے۔ پھر پیچھے پیچھے بچوں کے بھی پہنچ جاتے تھے لالچ میں، پھر بچے کو پریشان کرنے لگتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب میں کسی جنازے میں جاتا ہوں، قبرستان میں دو آدمی اگر بات کرتے ہیں تو بہت غور سے سنتے ہیں، ہو سکتا ہے مرنے والا میرے بارے میں کوئی وصیت کر کے گیا ہو کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ اشعب کو بھی دے دینا۔ ایک بار جا رہے تھے، ٹوکرا بن رہا تھا جیسے مٹھائی کا ڈبہ، اس سے کہنے لگا کہ تھوڑا بڑا بڑا بنانا۔ وہ بھائی کیوں؟ کہنے لگا بڑا بناؤ کہ ہو سکتا ہے کبھی میرے پاس کوئی ہدیہ لے کے آئے تو بڑا رہے گا تو زیادہ مال لے کے آئے گا۔ یہ لالچ تھی ان کی۔ تو آدمی لالچ کی وجہ سے ذلیل و خوار بھی ہوتا ہے۔ ایک واقعہ پڑا، دو دوست بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ایک کتا جا رہا تھا تو ایک دوست نے کتے کو کہا السلام علیکم، تو دوسرے کو کتے کو سلام کر رہے ہو، کتے کو سلام کر رہے ہو، کہتے تم نہیں سمجھو گے، تم نہیں سمجھو گے۔ بھائی کیا سمجھاؤ میں، کیوں کتے کو سلام کیا؟ کہنے لگے میں نے کتے کو اس لیے سلام کیا ہے کہ یہ کتا ہو سکتا ہے جن ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کا سردار ہو، ہمارے سلام سے خوش ہو کر ہمیں مال دے دے۔ تو لالچ اتنی بری چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آج فرمایا ایاکم والشح، دیکھو لالچ سے بچنا، حرص سے بچنا، طمع سے بچنا۔ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس نے تم سے پہلے والے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اسی لالچ نے برباد کیا۔ کرتے کیا تھے وہ؟ امرهم بالظلم فظلموا، اس خود غرضی نے، اس لالچ نے انہوں ظلم کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے ظلم کیا۔ جب تک کام مل رہا تھا، مال مل رہا تھا، تب تک تو بہت اچھا ہے، نہیں پھر ظلم اسٹارٹ، ظلم کر کے جو ہے یتیموں کا مال ہڑپ کر لینا، کمزوروں کی جگہ لے لینا، کمزوروں کو دبا دینا، ان کا حق مار لینا، یعنی ظلم کر کے دوسروں کو چیز غصب کر لینا، ظلم کرنے لگے اپنی غرض پوری کرنے کے لیے۔ وَأَمَرَهُم بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، اس خود غرضی نے انہیں رشتہ ناتا کاٹنے سے کے لیے کہا تو انہوں نے رشتہ چھوڑ دیا۔ جب رشتہ داروں سے مطلب تھا، جب کام بنتا تھا تو رشتہ داری نبھاتے تھے، جب غرض تھی، جب غرض ہوتی تھی رشتہ داروں سے
تو سلام کلام، اور جب غرض پوری ہو گئی تو تعلقات ختم. یعنی اپنی غرض کے لیے تعلق بناتے تھے، اپنی غرض پوری کرنے کے لیے رشتہ داری نبھاتے تھے. تو جب تک مطلب رہتا تھا رشتہ داری باقی رہتی تھی، جب مطلب پورا ہو جاتا تھا رشتہ داری توڑ دیتے تھے. وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا، اس خود غرضی نے انہیں فسق و فجور کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے فسق و فجور کیا، گالیاں دی انہوں نے، جھوٹ بولے وہ. تو آپ نے فرمایا ایاکم والشح، دیکھو اس چیز سے بچنا. وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، دیکھو لوگوں ظلم سے بچنا. فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ظلم قیامت کے دن اندھیری کی شکل میں ہوگا، تاریکی کی شکل میں ہوگا. اگر اس کا ترجمہ کیا جائے اچھے سے اردو زبان میں تو کہا جائے گا اندھیر مت کرو. ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اندھیر مت کرو کہ کل قیامت کے دن اندھیرا ہوگا. آدمی کہتا ہے کہ اندھیر کر کے سر رکھ دیا، اس ظالم نے تو اندھیر کر کے رکھ دیا ہے. تو اندھیر مت کرو، زمین میں فتنہ فساد مت پھیلاؤ، ظلم کا رویہ مت اختیار کرو، کل قیامت کے دن یہ اندھیرا ہوگا. آپ نے فرمایا من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام، جس نے کسی ظالم کا ساتھ دیا یہ جانتا تھا کہ یہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا. جس نے ظالم کا ساتھ دیا، جو ظالم کے ساتھ چلا تاکہ اس کی طاقت بڑھے، اس کی طاقت بڑھانے کے لیے اس نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، ظالم کا سپورٹ کیا، اس کا ساتھ دیا. وہ جانتا تھا کہ یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے، یہ وقت کا فرعون ہے، اور پھر بھی اس نے اس کا ساتھ دیا. فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے باہر نکل گیا. اور ظالم کا کیا ہے؟ پوری تاریخ پڑھ لیں آپ، ظالم کبھی بچ نہیں سکا. مہلت ملی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، لیکن جب رگڑا ہے تو کوئی بچانے والا پیدا نہیں ہوا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظلم کا انجام تاریکی ہے، اندھیرا ہے. تو ہم خود بھی ظلم سے بچیں. اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور بندوں سے بھی کہا کہ میرے بندوں میں نے ظلم کو تم پر حرام قرار دیا. آپس میں ظلم مت کرو. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ یوم القیامہ، دیکھو اندھیر نہ کیا کرو، یہ کل قیامت کی اندھیرا ہوگا. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفْحُوشَ، دیکھو بے حیائی کی باتوں سے، بری باتوں سے بچا کرو، اس لیے کہ جان بوجھ کر یا بتکلف فضول گوئی بے حیائی کی باتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. اور سب سے پہلے پر ایاکم والشح، دیکھو لالچ سے بچنا، خود غرضی سے بچنا، طمع سے بچنا. اب انسان کے اندر لالچ ہے کہ نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہر آدمی اپنا چیک کرے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر لالچ ہے کہ نہیں ہے، ہم لالچی ہیں کہ نہیں ہے، ہم بخیل ہے کہ نہیں ہے، ہم کنجوس ہے کہ نہیں ہے. کیسے پتہ چلے گا اس کو؟ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نیک کام کرنا چاہتے ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود نہ ہو. پوری زندگی میں آپ کوئی نیک کام کرنا چاہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مکمل دین آپ دے کے گئے. اگر کوئی یہ سوچے کہ میں فلاں دین کا کام کرنے جا رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر بہتان لگاتا ہے. اسی لیے بدعت سے منع کیا گیا ہے کہ بدعت کہتے ہیں دین کے اندر نئی بات پیدا کی جائے. یہ فرق آپ سمجھ لیں. دنیا کے اندر اللہ نے قیامت تک کی چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے جو اولاد ہوگی قیامت تک جو چیزیں بنائے گی اس کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، فرشتوں کو نہیں سکھایا. فرشتے نہیں جان پائے. جب سامان چیزیں پیش کی گئی فرشتوں کے سامنے کہ بتاؤ کیا نام ہے اس کا، نہیں بتا سکے وہ. حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا یہ موبائل ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ جب بجٹ ہے، جہاز ہے، میرے جو ہے میری اولاد آنے والی جہاز بنائے گی، یہ راکٹ ہے، یہ پانی کا جہاز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے. قیامت تک جو ان کی اولاد بنائے گی آدم علیہ السلام نے نام بتا دیا سب کا. دنیا بہت ترقی کرے گی، دنیا کے اندر بہت ساری ایجادات ہوں گی. اب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں ہر نئی چیز گمراہی اور بدعت سمجھتے ہیں. دین کے اندر یاد رکھیے بدعت کہتے ہیں دین کے اندر دین سمجھ کر نئی بات داخل کرنا. ایک مولانا صاحب کو تقریر سن رہے، پبلک عام آدمی ظاہر بیٹھا ہوا سامنے، اب سمجھا رہے ان کو کیا ہے جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی تو وہ ناجائز ہے. تو اس کا مطلب تم بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے، تم بھی ناجائز ہو. تمہارے ابا بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھے تو تمہارے ابا بھی ناجائز، تو تم ناجائز باپ کی ناجائز اولاد ہو. مارو گھٹنا پھوٹے سر. کہاں کی دلیل کہاں پھٹ کر لے جا کے اس کو دین سے جوڑنا. اس چیز کو یہ فرق میں بتا رہا ہوں. بدعت کہتے ہیں دین سمجھ کر دین کے اندر نئی بات پیدا کرنا جس کو نہ اللہ نے کہا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ نے کیا، اس کو ہم اپنی طرف سے بڑھا کے کریں گے تو یہ بدعت ہے. مثال کے طور پر ابھی جمعہ کی نماز میں 2 رکعت ہم فرض پڑھیں گے، امام صاحب 4 رکعت پڑھا دیں. کون سا غلط کام ہم نے کیا بھائی؟ 2 بار سورہ فاتحہ زیادہ ہو گئی، رکوع 2 زیادہ ہو گیا، 4 سجدے زیادہ ہو گئے. کون سا غلط کام کر دیا؟ کوئی گالی تو نہیں بکے، کوئی جھوٹ تو نہیں بولے، عبادت ہی تھوڑا لمبی کی ہے، لیکن نماز ہوگی جمعہ کی نہیں ہوگی، کیونکہ نہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. اب اگر کوئی یہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ دین کے اندر یہ نئی بات پیدا کرنا، یہ دین کے اندر نئی بات پیدا کرنا. تو یہ فرق آپ سمجھ لیں. تو کوئی ایسا نمونہ کوئی ہم دین کا کام کرنے جائیں اور ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. زندگی کے ہر شعبے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے. اگر آپ تاجر ہیں تو پھر مکے کے اس تاجر کی زندگی کو پڑھیں آپ جو تجارت کا مال لے کر ملک شام جاتا تھا. اگر آپ قوم کے سردار ہیں تو آپ مدینے کے اس سردار کے حالات کو پڑھیں. اگر آپ فاتح ہیں تو فاتح بدر حنین کے واقعے کو پڑھیں. اگر آپ مظلوم ہیں تو مکے کے اس مظلوم کی زندگی کو پڑھیں آپ. اگر کمزور ہیں تو مکے کے اس کمزور انسان کی زندگی کو پڑھیں آپ. اگر آپ شوہر ہیں تو حضرت خدیجہ حضرت عائشہ کے شوہر کی زندگی کو پڑھیں آپ. اگر آپ باپ ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا اور جو ہے حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ کے باپ کی زندگی کو پڑھیں آپ. کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود نہ ہو. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے اندر لالچ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ثلاث من کن فیہ وقی شح نفسہ. 3 باتیں جس کے اندر پائی جائیں اس کے اندر لالچ نہیں ہے، وہ بچ گیا لالچ سے. فقد وقی شح نفسی، وہ نفس کے لالچ سے بچ گیا. اور قرآن میں آتا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو نفس کے لالچ سے جو بچ گیا وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے. من ادى الزکاۃ، جو زکات ادا کرتا ہے اس کے اندر لالچ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مال کی زکات نکال دے رہا ہے حساب کتاب کر کے.
حساب کتاب کر کے زکات نکالیں تو حساب کتاب ایک ایک پائی کا حساب کر کے نکالنا چاہیے، اندازے سے نہیں نکالنا چاہیے۔ زکات کا مال اگر اصلی مال میں ملا رہے گا تو اس کو بھی برباد کر دے گا۔ تو جو زکات ادا کرے گا پابندی کے ساتھ تو مال کی محبت اس کے دل سے نکلے گی، ورنہ تو جان نکل جائے گی۔ جب جوڑیں گے ہمارے پاس 50 لاکھ روپے ہے اور 50 لاکھ میں 2.5% زکات، اتنا نکل رہا آدمی کا جو بخار آ جائے گا۔ لیکن اگر وہی 80 روپے نکالتا تو ظاہر سی بات دولت کی محبت ختم ہو رہی اس کے اندر سے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا تو اس کے اندر لالچ نہیں آئے گی۔ من ادى الزکاۃ، جو زکات ادا کرے، وقر الضیف، مہمان نوازی کرے، مہمان آئے ان کی مہمان نوازی کرے، ان کی خاطر کرے، ان کی عزت کرے، مہمانوں پر اپنے پیسہ خرچ کرے، تو اس کے اندر لالچ نہیں ہوگی، یہ لالچ سے بچے گا، مہمانوں کا خیال رکھے۔ وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ، مصیبت میں کوئی گرفتار ہو گیا، مصیبت زدہ کی مدد کرے، ان کو عطا کرے، جو یہ 3 کام کر لے گا وہ لالچ سے بچ جائے گا۔ زکات کا ادا کرنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اور کوئی بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، جانی مالی نقصان ہو جائے تو بڑھ کر کے اس کی مدد کرے۔ تو پہلی ہلاک کرنے والی چیز لالچ، خود غرضی۔ دوسری ہلاک کرنے والی چیز وَهَوًى مُتَّبَعٌ، ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، جو دل چاہے گا ہم وہ کریں گے، ہمارا دل جو چاہے گا ہم وہی کریں گے، مال ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، جہاں میرا دل چاہے گا ہم اس کو جا کے اڑائیں گے، برباد کریں گے۔ کون ہے پوچھنے والا، کون ہے سوال کرنے والا؟ ہم اپنے خواہش نفس کے غلام ہیں، ہمارا نفس جس چیز کا حکم دے گا وہ کریں گے، اور قرآن نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ بس نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ تو آدمی اپنی خواہشات کی پیروی کرے، اپنی خواہشات کی غلامی کرے، اور اپنی ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کرے، یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ جب دل چاہا جھوٹ بول دیا، جب دل چاہا نفس نے کہا فلاں گناہ میں جا کے مبتلا ہو جاؤ، فلاں گناہ میں جا کے مبتلا ہو گیا۔ نفس نے جتنا کہا اس نے اس کو کیا، نفس کو راضی کرنے کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو اس نے ناراض کیا، یعنی گویا اس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ فرماتا ہے کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہو؟ جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اور نفسانی خواہش پوری نہیں کرے گا، نفس کے کہنے پر نہیں چلے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت میں جائے گا۔ شیطان سے بڑا دشمن نفس، آدھا عدوک الذی بین جنبیک، شیطان سے بڑا دشمن انسان کا نفس۔ رمضان میں شیطان سب گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر بھی بغیر روزے کے لوگ گھوم رہے ہیں، بغیر تلاوت کے لوگ گھوم رہے ہیں، بے شرمی کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھ کے رمضان میں کھانا کھاتے ہیں۔ شیطان تو بیچارے سب گرفتار ہیں، سب قید میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب کون بہکا رہا؟ یہ نفس جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ سب سے بڑا چور جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ برباد کرتا ہے، یہ وہ کراتا ہے۔ تو خواہش نفس سے بچنا ہے۔ کئی لوگ بیٹھے تھے نوجوان، پوچھ رہے بھائی تم کس سے مرید ہو؟ کوئی کہہ رہا فلاں حضرت سے مرید ہے۔ تمہارا پیر کون ہے؟ فلاں حضرت ہمارے پیر ہیں، فلاں حضرت ہمارے پیر ہیں۔ ایک نوجوان سے پوچھا تو پیر سے کپڑا اٹھا کے بولا ہمارے پیر یہ ہیں، یہ ہمارے پیر، یہ جو کہتے ہیں وہی میں کرتا ہوں بس۔
حرام حلال کچھ بھی اندر جائے سب ہضم ہو جاتا ہے. یعنی ایسی انگیٹھی ہے یہ، سب اس میں جا کے کھارا کھوٹا سب جا کے پگھل جاتا ہے اس کے اندر. تو اس نے کہا کہ ہمارا پیر تو یہ پیٹ ہے، یہ جو کہتا بس ہم وہی کرتے ہیں. آج ہماری حالت، حقیقت میں ہم سب کی حالت وہی ہے. ہم اپنے نفس کے غلام ہیں، نفس کی غلامی ہم کر رہے ہیں. ہمارا نفس جو کہتا ہم وہی کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے ہم. مثال کے طور پر ایک مثال میں دیتا ہوں. کوئی آدمی نماز پڑھتا، پوچھو نماز پڑھتے ہو؟ ہاں نماز پڑھتے ہیں. کتنے ٹائم کی پڑھتے ہو بھائی؟ 2-3 ٹائم موقع مل جاتا ہے، 2-3 ٹائم کی پڑھتے ہیں. کس کے لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. نہیں، غلط بات. اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے، دھوکہ لگا ہے. اللہ کے لیے پڑھتے تو اللہ نے 5 وقت کی نماز پڑھ دی ہے. یہ دل ہے ہمارا، دل جہاں موقع ملا آگے ظہر پہ ٹہلتے گھومتے، مغرب میں چلے آئے، پھر کسی نے نماز پڑھ لیا. یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ دھوکہ لگائی کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے لیے اگر نماز پڑھنا ہے تو اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. شادی کا موقع آتا ہے، اس بری طریقے سے پیسے کو برباد کیا جاتا ہے، اور جب سوال کیا جائے تو کہتے ہیں کہ میں نے کمایا ہے، میری دولت ہے، میں جہاں چاہوں گا خرچ کروں گا، جہاں چاہیں گے ہماری مرضی چلے گی. بھول جاتا ہے کہ امانت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہ امانت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. ایک ایک پائی کا اللہ حساب لے گا، ایک ایک دانے کا اللہ حساب لے گا، پانی کے ایک قطرے کا اللہ حساب لے گا، ایک ایک ذرے کا وہاں حساب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. یہ گول نکلتے ہی نکلتے ہمارے اندر سے. یہی ہے کہ ہم نفس کی اپنی بات مان رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ دھوکہ ہمیں لگا ہوا ہے. وقت ہو گیا انشاءاللہ پھر اس پر بات اور ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.